اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم عمرانیات جو 14ویں کلاس کی کتاب ہے اس کا باب نمبر 6 پڑھنے جا رہے ہیں، جو اگسٹ کومٹے کے بارے میں ہے۔ اگسٹ کومٹے، جن کا عرص حیات 1794 سے 1857 تک ہے۔ حالات زندگی میں ذکر کرتے ہیں۔ اگسٹ کومٹے فرانس میں پیدا ہوا۔ وہ طبیعیات اور ریاضی کا طالب علم تھا۔ فرانسیسی انقلاب کے بعد وہ معاشرتی انتشار اور مسائل کا شکار ہو گیا تھا۔ اداروں میں بد نظمی پیدا ہو چکی تھی۔ صنعتی ترقی سے دیگر ادارے، خاص طور پر خاندان، متاثر ہوا تھا۔ خاندان میں رہنے والے افراد کا سکون برباد ہو گیا تھا۔ افراد کے مابین باہمی رشتہ تقریباً مفقود ہونے لگا۔ پورا یورپ اور خصوصی طور پر فرانس معاشرتی انتشار کا شکار تھا۔ فرانس میں یہ محسوس کیا جاتا تھا کہ طبی علوم، طبیعیات، کیمیا، ریاضی وغیرہ کی روز افروز ترقی سے انسانوں کے مابین تعلق کو سمجھا جا سکتا ہے، اور انسانی تعلقات کے لیے بھی ایسے ہی اصول متعین کیے جا سکتے ہیں جیسا کہ طبی علوم میں ہیں۔ نیز طبی علوم کے اصولوں کو بھی معاشرے کے مطالعہ پر لگایا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ ممکن ہے کہ انسانی تعلقات میں ضروری اصول کار فرما ہے۔ ان اصولوں کو جاننا چاہیے اور پھر ان پر ایک سائنس کی بنیاد رکھنی چاہیے، اور اس علم سے انسان کے معاشرتی حالات کو سمجھا جا سکتا ہے۔ عمرانیات کی فرانس میں پیدائش۔ کومٹے نے کہا کہ انسان کتنا احمق ہے کہ اپنے ارد گرد کی چیزوں کے مطالعے میں ہمتاً مصروف ہے، لیکن اپنے متعلق اس نے کچھ نہیں جانا۔ اس نے کہا کہ انسان کو ایک ایسے علم کی ضرورت ہے جو اس کی معاشرتی زندگی کے اصول بتائے، اس کے مسائل حل کرے اور حالات کو سمجھنے میں مدد دے۔ فرانس میں صنعتی و حرفی ترقی سے معاشرتی تغیر و انقلاب سے گزر رہا تھا۔ معاشرتی حالات و واقعات تیزی سے بدل رہے تھے۔ عدم استحکام اور بے سکونی کا عالم تھا۔ دولت تھی مگر چین نہیں تھا، عیش و آرام تھا مگر اطمینان نہیں تھا۔ معاشرتی مسائل کی بھرمار تھی مگر ان کا حل موجود نہیں تھا۔ لوگ پریشان تھے۔ مادی ترقی میں بہت آگے نکل چکے تھے، لیکن غیر مادی ثقافت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی تھی۔ ایجادات اور دریافتوں کی وجہ سے معاشی ترقی زوروں پر تھی، لیکن معاشرتی لحاظ سے معاشرہ پرانی راہ پر تھا۔ لوگوں کے رہن سہن کے رسم و رواج پرانے تھے۔ اسی طرح معاشرے میں ثقافتی خلا یا خلیج پیدا ہو گئی تھی، جس سے معاشرہ بد نظمی کا شکار تھا۔ مسائل تھے اور پریشانیاں تھیں۔ ہر فرد ان مسائل کے حل میں سرگردان تھا۔ پھر کومٹے اور دیگر مفکرین نے یہی سوچا کہ انسان اپنے ارد گرد کے مادی ماحول میں بہت ترقی انسان نے کر لی ہے، لیکن وہ اپنی زندگی کے اصولوں کو جاننے میں پیچھے رہ گیا ہے۔ اس لیے ایک ایسے علم کی ضرورت ہے جو معاشرتی زندگی کے مسائل کا حل پیش کرے، حالات کو سمجھنے میں مدد دے، اور اس علم کو طبیعیات یعنی فزکس کے اصولوں پر قائم ہونا چاہیے۔ اس لیے اس کا نام 1836 میں معاشرتی طبیعیات سوشل فزکس رکھا گیا، جو بعد میں سوشیالوجی بن گیا۔ اسی طرح سوشیالوجی کو رسمی طور پر معاشرتی سائنس کا مقام حاصل ہو گیا۔ کومٹے سے تقریباً 400 سال پہلے علامہ ابن خلدون نے معاشرے کی سائنس کا نام علم العمران رکھا تھا، اور ہر مورخ کے لیے، ہسٹرین کے لیے اس کا مطالعہ ناگزیر قرار دیا گیا تھا۔ نیز اس علم پر کچھ افکار بھی چھوڑے تھے، جن میں العصبیت کا تصور سب سے زیادہ مشہور ہے۔ علامہ ابن خلدون کو عمرانیات کا بانی قرار دیا جائے تو بجا ہے۔ فرانس کے معاشرتی حالات سے متاثر ہو کر کومٹے نے فرانسیسی عمرانیات کی بنیاد ڈالی تھی، جس میں اس نے ابن خلدون کی عمرانیات کا بانی کوئی ذکر نہیں کیا۔ مارٹنڈیل نے خلدون کو عمرانیات کا بانی تصور کیا۔ اس کا تعلق فعلی مکتبہ فکر سے ہے۔ کومٹے کے عمرانی نظریات، ان میں سے اب جو چند عمرانی نظریات ہیں وہ اب ذکر کر رہے ہیں اگسٹ کومٹے کے۔ سائنس کی اقسام کا نظریہ۔ کومٹے نے سائنس کی 2 قسمیں بتائی: نظریاتی سائنس اور اطلاقی سائنس۔
نظریاتی سائنس وہ سائنس ہے جس میں سائنس کے اصول بیان کیے جاتے ہیں، مفروض ان پر تجربات اور ان کے نتائج کی روشنی میں حقائق، پھر ان حقائق سے نظریات کی تشکیل کی جاتی ہے۔ یہی نظریات ایک عرصے تک درست رہنے کے بعد اصول کہلاتے ہیں۔ سائنسی علم کا سرمایہ نظریاتی سائنس ہے۔ سائنس کے اصول، تصورات اور حقائق اس میں شامل ہیں۔ نظریاتی سائنس کو تعلیم کے ذریعے ایک نسل سے دوسری نسل کی جانب منتقل کیا جاتا ہے، جسے تعلیمی اداروں کے ذریعے پورا کیا جاتا ہے۔ نظریاتی علم میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ سائنس میں تحقیق کا سلسلہ جاری ہے، جس سے نئے حقائق و نظریات آتے رہتے ہیں، پرانے اور غلط تصورات و نظریات کی تردید ہوتی ہے۔ اسی طرح سائنس کا علم بڑھتا رہتا ہے اور تازہ رہتا ہے۔ ایٹمی توانائی اور چاند کی تسخیر آج سے 30 سال پہلے سائنسی علم میں شامل نہیں تھا، لیکن اب سائنسدان ان پر عبور حاصل کرنے کے بعد ایٹمی توانائی سے زیادہ طاقتور قوت کے اصول کی تلاش میں ہیں اور چاند سے پرے سیاروں کی تسخیر پر لگے ہوئے ہیں۔ اسی طرح پاکستان نے مئی 1998 میں ایٹمی دھماکے کر کے نظریاتی علم پر عبور حاصل کرنے کا ثبوت دیا۔ اطلاقی سائنس وہ قسم ہے جس میں نظریاتی علم کو عملی شکل میں ڈھالا جاتا ہے۔ اس علم سے استفادہ کرنے کے لیے ایجادات و دریافتیں کی جاتی ہیں، نئی نئی چیزیں بنائی جاتی ہیں، مسائل کو حل کیا جاتا ہے اور مشکلات آسان کی جاتی ہیں۔ سائنس کے نظریات سے کام لے کر انسان نے ریل گاڑیاں، ہوائی جہاز، بحری جہاز، موٹر کار، ریڈیو، ٹیلی ویژن، ٹیلی فون وغیرہ بے شمار ضروریات کی چیزیں ایجاد کی ہیں۔ یہ سب اطلاقی سائنس کا حصہ ہیں، یعنی نظریات کو تجربات کے ذریعے استعمال کرنا اطلاقی سائنس ہے۔ پاکستان کا ایٹمی قوت بننا بھی ایٹمی علم کا اطلاقی پہلو ہے۔ کونٹے نے نظریاتی سائنس کو مزید 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک بیانی سائنس ہے اور ایک مجرد سائنس ہے۔ بیانی وہ سائنس ہے جو ٹھوس اور قابل مشاہدہ واقعات سے تعلق رکھتی ہے۔ جن واقعات کو ہم مشاہدہ کر سکیں یا محسوس کر سکیں وہ بیانی سائنس میں شامل ہے، کیونکہ مشاہدہ کرنے کے بعد انہیں ہم بآسانی دوسروں کے سامنے بیان کر سکتے ہیں اور تحریر میں لا سکتے ہیں۔ نظریاتی سائنس بیانی ہے کیونکہ نظریات جن واقعات کی وضاحت کرتے ہیں انہیں ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں اور پھر تحریر میں لا سکتے ہیں۔ اس میں ایسے تمام تجربات شامل ہیں جو تجربہ گاہوں میں کیے جاتے ہیں۔ یہاں اطلاقی سائنس سے ہم بیانی سائنس کی جانب سفر کرتے ہیں، جیسا کہ آگے دیے ہوئے نقشے سے ظاہر ہے۔ نیچے ایک نقشہ ہے، وہاں ذکر کر رہے ہیں، لیکن پہلے مجرد سائنس کی وضاحت کرتے ہیں کہ مجرد وہ سائنس ہے جو بیانی واقعات میں پائے جانے والے قوانین کا مطالعہ کرتی ہے۔ ہمارے گرد ہر وقت بے شمار واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ یہ واقعہ یوں ہی واقعہ نہیں ہوتے، بلکہ ان واقعات میں اصول و قوانین پائے جاتے ہیں۔ ان اصولوں کے تحت یہ واقعات پیش آتے ہیں۔ اگر ہم ان اصولوں کو جان لیں تو اس کا نام مجرد سائنس ہے۔ سائنسی ترقی کا یہ آخری زینہ ہے جس پر واقعات و حالات کے اصولوں پر بحث کی جاتی ہے۔ گہری تحقیق عمل میں آتی ہے، بڑی بڑی پیچیدہ تجربہ گاہیں بنتی ہیں اور کائنات کے انتہائی گہرے رازوں کو جاننے کے لیے اصول مقرر کیے جاتے ہیں اور پھر ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے تجربات کیے جاتے ہیں۔ کائنات کی تسخیر کا عمل مجرد نظریاتی سائنس کا کارنامہ ہے۔ اب سائنس کی اقسام پہلے ذکر کرتے ہیں، جس میں نظریاتی سائنس اور اطلاقی سائنس آتی ہے، پھر نظریاتی سائنس میں ایک بیانی سائنس آتی ہے اور دوسرا مجرد سائنس آتی ہے۔ ان اقسام کی مثالیں آج کے معاشرے میں اس طرح پیش کی جا سکتی ہیں۔ سائنس کا لیکچر جو کلاس میں دیا جاتا ہے نظریاتی سائنس ہے۔ تجربہ گاہ میں جو تجربہ کیا جاتا ہے اطلاقی سائنس کا عمل ہے۔ تجربہ گاہ کو تحریر میں لانا بیانی سائنس ہے۔ تجربہ گاہ سے اثرات، نتائج، سوچ و بچار، قوانین و اصول حاصل کرنا مجرد سائنس ہے۔ یعنی سب سے پہلے آپ جب لیکچر لیتے ہیں تو یہ نظریاتی سائنس ہے، پھر اسی لیکچر کو جب آپ پریکٹیکلی تجربہ گاہ کے اندر کرتے ہیں تو یہ اطلاقی سائنس ہے، اور پھر یہ جو تجربہ گاہ کے اندر جو کچھ آپ نے کیا جب آپ اس کو نوٹ کرتے ہیں، تحریر کرتے ہیں، لکھتے ہیں تو یہ بیانی سائنس ہے، اور اس کے جو اثرات، نتیجے اور اس سے جو قانون اور اصول آپ کے پاس آتے ہیں اس کو مجرد سائنس کہتے ہیں۔ اس طرح نظریاتی سائنس، پھر اطلاقی سائنس، بیانی سائنس اور پھر مجرد سائنس کی طرف منازل طے کرتے ہیں۔ 3 مرحلوں کے قانون کا نظریہ۔ سائنسی علوم اپنی آمد میں ایک ایسا سلسلہ قائم کرتے ہیں جو سیڑھی کی طرح ایک دوسرے سے اوپر
بنتا ہے، اور ہر اوپر والی سائنس اپنے سے نچلی سائنس پر انحصار رکھتی ہے، کیونکہ نیچے والی سائنس نے ہی اس اوپر والی سائنس کی پیدائش کے حالات پیدا کیے۔ نظریاتی علوم کی اس سیڑھی کی بنیاد ریاضی پر ہے، یعنی جملہ نظریاتی علوم میں ریاضی سب سے پہلے آنے والا علم ہے۔ سائنسی علوم کی اس سیڑھی کا دوسرا مرحلہ سٹیج یعنی میکانیات ہے۔ اس کے بعد طبیعیات، کیمیا اور حیاتیات کے علوم بالترتیب آتے ہیں، اور ان سب سے اوپر نئی سائنس جسے سماجی طبیعیات یا سوشل فزکس یہ عمرانیات کہتے ہیں آتی ہے۔ اب علوم کی آمد کے متعلق یہ ترتیبی ایک شکل ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ریاضی ہے، اس کے بعد میکانیات ہے، اور اس کے بعد طبیعیات ہے، اس کے بعد کیمیا ہے، اس کے بعد حیاتیات ہے، اور اس کے بعد عمرانیات ہے، یعنی آخری سٹیج عمرانیات کا آتا ہے۔ کومٹے کا خیال ہے کہ ہر علم اپنی افزائش کے 3 مرحلوں سے گزرتا ہے: الہیاتی مرحلہ، مابعد الطبیعیاتی مرحلہ اور اثباتی مرحلہ۔ سائنس میں جو سادہ ہے وہ بہت جلد ان مدارج میں گزری جاتی ہے۔ سائنس میں جو سادہ ہے وہ بہت جلد ان مدارج میں سے گزر جاتی ہے، اور یہ وہ سائنس ہے جو علوم کی مدرجہ بالا سیڑھی میں نیچے ہے۔ وہ سائنس جو پیچیدہ ہے وہ ان تینوں مراحل میں آہستہ گزرتی ہے، اور یہ سائنس وہ ہے مدرجہ بالا سیڑھی میں اوپر ہے۔ یعنی اگر نیچے والی کو دیکھیں تو وہ جلدی، یعنی اس کے اندر اتنا پیچیدہ عمل بھی نہیں ہوتا، اور وہ آسانی کے ساتھ اس کے نتائج اور اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ جتنا علم کم سادہ ہوگا اتنا ہی تیزی کے ساتھ ان مدارج کو عبور کرے گا، اور جتنا پیچیدہ ہوگا اتنا ہی کم رفتاری کے ساتھ گزرے گا۔ کومٹے کا خیال ہے کہ ان علوم میں سے تقریباً سارے ہی مثبت مقام حاصل کر چکے ہیں سوائے عمرانیات کے، بلکہ کومٹے نے تو اتنا کہہ دیا کہ معاشرہ بھی ان تینوں مراحل سے گزرتا ہے، اور اس کی آخری منزل مثبت مقام ہے۔ ابتدائی زمانے میں مناظرہ و واقعات کی تشریح مذہبی ہوا کرتی تھی، اور اس کے بعد فلسفیانہ انداز مقبول ہوا، اور آخر پر تجرباتی سائنس وجود میں آئی۔ تجرباتی سائنس، پھر مابعد طبیعیات، فلسفیانہ شرح، اور اس کے بعد الہیاتی مذہبی شرح۔ کومٹے کا یہ تصور حقیقت نظر آتا ہے، کیونکہ سائنسی علم پر یہ تین دور گزرے ہیں۔ الہیاتی مرحلہ، پہلا دور الہیاتی مرحلے کا تھا، جس میں واقعات کی وضاحت مذہبی انداز میں کی جاتی تھی۔ ہر واقعہ کی وضاحت مذہبی رنگ میں پیش کی جاتی تھی۔ یہ زمانہ 1300 ہجری سے پہلے کا زمانہ تھا۔ مابعد طبیعیات کا مرحلہ، دوسرا دور مابعد طبیعیات کا مرحلہ آیا۔ یہ 1300 سے 1800 کا زمانہ تھا، 1800 عیسوی کا زمانہ تھا۔ اس میں فلسفہ زوروں پر تھا، اور واقعات کی وضاحت فلسفیانہ دلائل میں کی جاتی تھی۔ واقعات کی وجوہات کو خیالات و تصورات سے معلوم کیا جاتا تھا۔ الہیاتی دور کمزور پڑ گیا تھا، اور عقلی دلائل کا دخل ہونے لگا۔ آگے آتا ہے اثباتی مرحلہ۔ تیسرا دور اثباتی مرحلے کا تھا۔ یہ جدید سائنسی ترقی کا نتیجہ ہے۔ اس میں فلسفیانہ شرح پر اعتماد نہیں کیا گیا۔ واقعات کو سمجھنے اور حقائق کو جاننے کے لیے تجربات، مشاہدات سے کام لیا گیا۔ تجربہ گاہیں قائم کی گئی۔ نظریاتی علم کو تجرباتی علم کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ حقائق معلوم کرنے کے لیے تجربات کیے گئے، جیسے اطلاقی سائنس کا دروازہ کھل گیا۔ نئی ایجادات و دریافتیں ہوئی۔ علمی سائنسی علم میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہونے لگا۔ اس میں استخراج کے ساتھ ساتھ استقراء کے طریقے کو بھی اپنایا گیا۔ علم میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا، اور دنیا کے رازوں کو معلوم کرنے کے لیے سائنسدانوں کی کوششیں تیز ہو گئی۔ یہ سائنسی علم کا آخری مقام ہے۔ یہ مرحلہ 1800 سے لے کر 1800 کے بعد کا مرحلہ، 1800 عیسوی کے بعد کا مرحلہ ہے۔ اب عمرانیات کی اقسام، ہرکی اور ساکن عمرانیات۔ کومٹے نے عمرانیات کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ساکن اور ہرکی۔ ساکن عمرانیات میں معاشرے کے قیام کی حالتوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے، جبکہ ہرکی عمرانیات میں معاشرے کے لگاتار تغیر کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ ساکن کی
حقیقت معاشرے میں ترتیب کا قائم رہنا ہے، اور حرکی عمرانیات معاشرے کی ترقی ہے، کیونکہ ساکن رہنا ترتیب و تنظیم کا ایک نظریہ ہے، جبکہ حرکی سماج ترقی کا نظریہ ہے، جس میں معاشرتی ارتقاء یا ترقی ہوتی رہتی ہے، لیکن ترتیب اور ترقی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں۔ کوئی معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا جب تک وہ ترقی نہ کرے، اور سماجی ترقی وجود میں نہیں آ سکتی جب تک اس میں ترتیب و تنظیم نہ ہو، اور کوئی ترتیب بغیر معاشی ترقی کے قائم نہیں ہو سکتی۔ یہ معاشرتی نظام میں دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتی۔ ہاں، البتہ تجزیاتی مطالعہ کی غرض سے انہیں الگ الگ نام دیا گیا ہے۔ ساکن عمرانیات، اسٹیٹک سوشیالوجی۔ کومٹے کے خیال میں پورا معاشرتی نظام فطری قوانین کے مطابق قائم ہے۔ سماجی ترتیب کی بنیاد عالمگیر اجماع پر قائم ہے، جو کہ معاشرے کے عناصر کے مابین باہمی تعلق ہے۔ زندگی کے تمام شعبوں میں ہم آہنگی پائی جاتی ہے، لیکن انسانی معاشرے میں یہ سب سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ کومٹے کے قول کے مطابق یہ ہم آہنگی استحکام کی بنیاد ہے، اور سماجی کار کی تقسیم بھی کرتی ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ معاشرہ ایک عضو کی طرح ہے جس کے اعضاء اپنا اپنا کام کرتے ہیں، اسی طرح معاشرے کے اعضاء اپنے اپنے فرائض انجام دیتے ہیں۔ معاشرہ ایک تنظیم کے ساتھ قائم و دائم ہے، اس کے ادارے و گروہ ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں، اس سے معاشرتی ساخت قائم ہوتی ہے، اور معاشرتی نظام کی صورت میں تنظیم قائم ہوتی ہے۔ معاشرے کے اعضاء کی اس تنظیم کا نام سماجی ترتیب ہے۔ اس حالت میں معاشرہ نہایت سکون و اطمینان کے ساتھ اپنی ضروریات پوری کرتے افراد میں ہم آہنگی رہتی ہے۔ معاشرے کے اعضاء یعنی ادارے اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں کہ معاشرہ پوری مشین کی طرح ایک حرکت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ تعاون کی حالت غالب رہتی ہے۔ ایک حالت میں ہر فرد گروہ اپنے اپنے کار منصب کو انجام دیتے ہیں۔ اس طرح تمام افراد ایک دوسرے کی ضرورت پوری کر کے گروہی زندگی کو مضبوط بناتے ہیں۔ تقسیم کار کی بنیاد پر معاشرے میں تنظیم قائم رہتی ہے، جس سے معاشرتی استحکام پیدا ہوتا ہے۔ معاشرے میں جرائم، فسادات، انتشار و مسائل کم پائے جاتے ہیں۔ ساکن عمرانیات میں معاشرے کے اس ترتیب و تنظیم کے ساتھ کارکردگی کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ کومٹے نے معاشرے کی 3 درجے بتائے ہیں: فرد، خاندان اور معاشرتی جوڑ۔ افراد مل کر خاندان کو وجود میں لاتے ہیں، جو معاشرے کا بنیادی ادارہ ہے، اور اسی طرح کہتے ہیں کہ جو معاشرے کا بنیادی ادارہ ہے، پھر بہت سے خاندان آپس میں جڑ کر معاشرتی جوڑ پیدا کرتے ہیں، جو رشتہ داری، برادری، گاؤں، شہر، معاشرے کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ سب معاشرتی جوڑ ہیں اور خاندان کے باہمی تعلق و تنظیم سے وجود میں آتے ہیں۔ اگر فرد کے ساتھ ملٹیپلائی کیا جائے تو اس صورت میں خاندان بنتا ہے۔ خاندان کے اندر خاندان کو جمع کیا جائے تو بستی، محلہ اور شہر بنتا ہے۔ اسی طرح خاندانوں کو ملٹیپلائی خاندان سے کیا جائے تو رشتہ داری بنتی ہے۔ خاندان کو خاندان کے ساتھ ملٹیپلائی کریں، پھر اس طرح کئی خاندانوں کو ملٹیپلائی کریں تو برادری بنتی ہے۔ اس طرح خاندان ملٹیپلائی شہر کریں تو معاشرہ بنتا ہے۔ محلہ ملٹیپلائی بستی پلس شہر کریں تو معاشرہ بنتا ہے۔ پس افراد کی تنظیم جو ہے یہ اس میں خاندان ہے، اور اسی طرح خاندانوں کی تنظیم میں افراد کی تنظیم سے خاندان بنتا ہے، خاندانوں کی تنظیم سے قصبے، گاؤں، شہر اور ایک معاشرتی یہ جوڑ ہے، اور شہر اور گاؤں کی تنظیم سے ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ متحرک عمرانیات، جس کو حرکی عمرانیات یا متحرک عمرانیات کہا جا سکتا ہے۔ عمرانیات کے اس حصے میں معاشرتی تغیر کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ کومٹے کہتے ہیں کہ معاشرے حرکت پذیر ہیں، جس میں معاشرتی ارتقاء ہوتی رہتی ہے، یعنی معاشرہ ایک حالت سے دوسری حالت کی جانب چلتا رہتا ہے۔ یہ قدرتی عمل ہے۔ اس کے علاوہ وہ کہتا ہے کہ معاشرہ ایک خاص رخ میں بھی تبدیل ہوتا ہے، اسے معاشرتی ترقی کہتے ہیں۔ معاشرے کی یہ ترقی سیدھی لائن میں نہیں چلتی اور نہ اوپر نیچے حرکت کرتی ہے، بلکہ جس طرح لوگ مداخلت کرتے ہیں اسی طرح مڑتی رہتی ہے۔ جیسے کسی معاشرے کے لوگ صنعتی میدان میں زیادہ سرمایہ لگا کر صنعتی ترقی حاصل کرتے ہیں، کسی معاشرے کو لوگ تعلیم میں آگے نکل جاتے ہیں، اور کسی معاشرے میں زرعی میدان میں ترقی زیادہ ہوتی ہے۔ پس جس طرف
زیادہ لوگ توجہ دیتے ہیں اسی رخ میں معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ کومٹے کے قول کے مطابق جب معاشرے میں تبدیلیاں آتی ہیں یا لائی جاتی ہیں تو معاشرے کا نظام درہم برہم ہونے لگتا ہے، لیکن ان تبدیلیوں کے دوران معاشرے میں استحکام قائم رہنا چاہیے، یعنی معاشرے کی ترتیب اس طرح قائم رہنی چاہیے۔ اس تبدیلی کے معاشرے پر جو اثرات ہوتے ہیں ان کا مطالعہ حرکی عمرانیات کہلاتا ہے۔ کومٹے نے متحرک عمرانیات میں ایک اصول یہ بیان کیا ہے کہ معاشرے کی ترقی کسی ایک جزء میں نہیں پائی جاتی، بلکہ یہ ترقی مادی بھی ہو سکتی ہے، اخلاقی، ذہنی، سیاسی بھی۔ ان سب میں ذہنی ترقی بنیادی ہے، یہ ترقی باقی اجزاء میں تبدیلی لاتی ہے۔ جب افراد کا ذہن ایک خاص حالت میں ڈھل جاتا ہے تو ان کے افعال بھی اس حالت میں ڈھل جاتے ہیں اور معاشرتی زندگی کے تمام پہلوؤں میں اس قسم کی تبدیلیاں آتی ہیں۔ کومٹے کے نزدیک کوئی معاشرہ ساکن نہیں ہے، چاہے اس کی رفتار کتنی سست ہو۔ معاشرے کی اس حرکت سے جو اثرات پیدا ہوتے ہیں ان کا مطالعہ متحرک عمرانیات کہلاتا ہے۔ معاشرے کی ترقی میں معاشرتی تغیر ہے جو ایک مطلوبہ رخ میں ہوتی ہے۔ طریقہ کار اب ذکر کر رہے ہیں اس میں۔ کومٹے کا خیال ہے کہ واقعات کا مطالعہ بغیر کسی طریقہ کار کے نہیں ہو سکتا، اسی طرح ایک طریقہ کار واقعات کے مطالعہ کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس کے بکھرے ہوئے اقوال سے مندرجہ ذیل طریقہ کار عمرانیات میں ضروری ہے۔ عمرانیات کو ہر صورت مثبت طریقہ کار استعمال کرنا چاہیے۔ مثبت طریقہ کار کی وضاحت وہ اس طرح کرتے ہیں کہ تصورات حقائق کے تابع ہوں، یعنی حقائق سے تصورات اخذ کیے جائیں اور یہ خیال تسلیم کیا جائے کہ سماجی واقعات پر عمومی قوانین کا اطلاق ممکن ہے، یعنی سماجی واقعات قوانین کے تحت عمل میں آتے ہیں۔ ان دونوں باتوں کو ماننے سے ہی ایک سماجی سائنس وجود میں آ سکتی ہے، عمومی قوانین پلس سماجی قوانین، تو اس سے عمرانیات وجود میں آئے گی۔ مثبت علم تبھی حاصل ہو سکتا ہے جب مندرجہ ذیل 4 طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ پہلا مشاہدہ، تیسرا تجربہ، چوتھا مقابلہ اور پانچواں تاریخی طریقہ۔ مشاہدہ وہ عمل ہے جو ہماری حس کے استعمال سے وجود میں آتا ہے۔ جب نظریہ رہنمائی کرے تب مشاہدہ عمل میں آتا ہے۔ کوئی سائنسی علم بغیر مشاہدے کے نہ تجربہ کر سکتا، نہ مفروضے کو ٹیسٹ کر سکتا ہے اور نہ ان کے غلط یا درست ہونے کی تصدیق کر سکتا ہے۔ اس طرح حقائق تک نہیں پہنچ سکتا اور پھر نظریات سے علم بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ بس مشاہدہ سائنسی علم کا پہلا دروازہ ہے جس میں واقعات پر تجربات کر کے ان کے حقائق معلوم کیے جاتے ہیں۔ تجربہ گاہیں مشاہدہ گاہیں ہیں۔ تجربہ دوسرا عمل تجربہ ہے جو مشاہدے کے ساتھ ہی قائم ہوتا ہے۔ جب ہم کائنات کے کسی واقعے کی حقیقت کو معلوم کرنا چاہتے ہیں تو کائنات کا ایک حصہ منتخب کرتے ہیں اور اس کا تجربہ کرتے ہیں۔ کائنات کے اس منتخب حصے کو نمونہ کہتے ہیں اور تجربے کے اس طریقے کو منضبط مشاہدہ کہتے ہیں، کیونکہ مشاہدہ اور تجربہ دونوں بیک وقت عمل میں آتے ہیں اور جو نتائج اس نمونے پر حاصل ہوتے ہیں وہ پوری کائنات پر لاگو ہوتے ہیں۔ مقابلہ تیسرا طریقہ جو تحقیق میں استعمال ہوتا ہے وہ بقول کومٹے مقابلہ ہے۔ وہ معاشرے میں 2 اداروں میں، 2 طبقوں میں اور 2 جماعتوں میں تقابلی مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ 2 قبائل کی معاشرتی زندگی کا مقابلہ کر کے ان کے حالات کو زیادہ آسان طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ تاریخی طریقہ چوتھا طریقہ جو کومٹے نے وضع کیا ہے وہ تاریخی طریقہ ہے، جس میں کسی گروہ یا معاشرے کے حالات کو مختلف اوقات مطالعہ کر کے فرق معلوم کیا جاتا ہے۔ یہ فرق اس گروہ میں معاشرتی تغیر کا مطالعہ پیش کرتا ہے۔ اس طریقے سے کسی معاشرے یا ثقافت میں تغیر کا مطالعہ کیا جاتا ہے اور تغیر کے عمومی قوانین بنائے جاتے ہیں۔ یہ 4 طریقے علم عمرانیات میں آج پوری طرح استعمال کیے جاتے ہیں اور ان کے مطابق تحقیق کی جاتی ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا درس۔ انشاءاللہ خدا نے چاہا تو انشاءاللہ ہم آگے 7واں چیپٹر جو ہے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔